سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ کی صفات اور اس کے عذاب کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورۃ القارعہ۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا؟ جواب ہے میدان عرفات۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو اگر آپ کسی کے ساتھ تقسیم کریں تو وہ بڑھ جاتی ہے؟ جواب ہے محبت۔ سوال ہے کون سی نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے کون سی جگہ پر انسان کا دل سب سے زیادہ سکون پاتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی ذکر کرنے والی جگہ پر۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے؟ جواب ہے موت۔ سوال ہے انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے روح قبض ہوتی وقت۔ سوال ہے سب سے بدترین جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بدگمانی کے۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الناس۔ سوال ہے کس چیز کا پودا گھر میں لگانے سے بچے ذہین اور صحت مند ہوتے ہیں؟ جواب ہے چنبیلی کا پودا۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ کے روح نکالتے وقت ملک الموت بہت دکھی ہوا تھا؟ جواب ہے کافر شداد کی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھے؟ جواب ہے 11۔ سوال ہے سب سے زیادہ تعداد میں کتنی کتابیں اللہ نے نازل کیے؟ جواب ہے 4 کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سوال ہے کس صحابی کا لقب سیف اللہ تھا؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کا شفا دینا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کو کشتی کے ذریعے بچایا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے سب سے پہلی جنگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ سوال ہے سب سے زیادہ روزے کس نبی نے رکھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کس صحابی کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بات کیا تھی؟ جواب ہے الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو۔
سوال ہے کس نبی کا لقب کلیم اللہ تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کس صحابی کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت جنت کا درخت ہے؟ جواب ہے درخت توبہ۔ سوال ہے وہ کون سی بڑی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے 313 سپاہیوں کے ساتھ 1000 کفار کو شکست دی؟ جواب ہے جنگ بدر۔ سوال ہے کس نبی کو کلیم اللہ اللہ کا بات کرنے والا کا لقب دیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی مشہور غزوہ تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو شکست دی؟ جواب ہے غزوہ خندق۔ سوال ہے کس صحابی کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کا لقب دیا گیا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس لفظ کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے اللہ۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے 950 سال تک اپنی قوم میں بھیجا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے اور اس کے دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے کس نبی کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی؟ جواب ہے زبور۔ سوال ہے کس نبی کی قوم کو اللہ نے ایک چیچڑوں کا عذاب دیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جس کا معجزہ لوگوں کو پتھر سے پانی نکالنا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے آگ سے بچانے کا معجزہ دکھایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کس صحابی کا نام ذو النورین تھا؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس عمر میں آسمان پر اٹھا لیا؟ جواب ہے 33 سال۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری جنگ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے جنگ حنین۔ سوال ہے وہ کون سی مکہ مکرمہ کی مسجد ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا؟ جواب ہے مسجد اقصیٰ۔ سوال ہے وہ کون سا صحابی ہے جنہیں سید الشہداء شہیدوں کے سردار کا لقب دیا گیا؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی اور وہ انسان کو زندگی دیتی ہے؟
جواب ہے روح۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ جواب ہے لیلۃ القدر۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جسے اللہ نے انسانوں کے لیے ایک معجزہ دیا تھا اور اس کا معجزہ تھا مٹی سے پرندہ بنانا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کون سی سورت ہے جو دل کی سکونت کے بارے میں ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورۃ الرعد۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کو نافرمانی کی وجہ سے ایک طوفان کے ذریعے عذاب کا سامنا کروایا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے نیند میں اچانک جھٹکا لگنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دماغ اور جسم مکمل سکون کی حالت میں جانے سے پہلے ذہنی دباؤ، تھکن یا بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور دماغ جسم کو گرنے یا خطرے کا سگنل دے کر چونکا دیتا ہے، جو ایک عام مگر حیران کن کیفیت ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ جواب ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ سوال ہے شیطان سب سے زیادہ کس عمل سے ڈرتا ہے؟ جواب ہے اذان سے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب ہے صدقہ جاریہ۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا؟ جواب ہے گائے بکرا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین دوست کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آتی؟ جواب ہے وقت۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کو ایک بار بھی ہدایت نہیں دی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام، جب وہ قوم سے ہار کر نکل گئے تھے۔ سوال ہے سب سے بدترین جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بدگمانی کے۔ سوال ہے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب ہے ایمان۔ سوال ہے آنکھوں کی بینائی کم ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کی نیکیاں بڑھ جانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، جبکہ آنکھوں کی بینائی کا کم ہونے سے نیکیاں بڑھنے یا کم ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض بزرگوں کے تجربات اور اقوال پر مبنی باتیں ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب ہے حسد کی بیماری۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کو جلا دیتا ہے لیکن انسان کو سکون دیتا ہے؟ جواب ہے سجدہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو 5 وقت دیتی ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو انسان کے دل کو پاک کرتی ہے؟ جواب ہے توبہ و استغفار۔ سوال ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا نزول کہاں ہوا اور کس موقع پر ہوا؟
جواب ہے، پہلا نزول غار حرا میں ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئے۔ سوال ہے، فرشتے اور جنات میں کیا فرق ہے اور دونوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب ہے، فرشتے نور روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ شیطان جنات میں سے ہے نہ کہ فرشتوں میں سے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی قربانی سب سے مشہور ہے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے مشہور قربانی وہ ہے جب اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کی تیاری کی تھی۔ یہ قربانی اللہ کی رضا کی خاطر تھی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بیچ کر ان کی قربانی کو قبول کیا۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا خیال تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے سے ان کی اہمیت بڑھ جائے گی، لیکن اللہ کی تقدیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر و استقامت نے اس کا بدلہ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ سوال ہے، کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا فرمایا تھا؟ جواب ہے، یہ جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ حج کے دن میدان عرفات میں فرمایا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المائدہ کی آیات 3 نازل کی، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت تھی اور مسلمانوں کے لیے تمام دین کا پیغام تھا۔